یہ بیت اللہ کی چابی تو مجھے دو، میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کروں۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگا میں تجھے چابی دوں؟ یہ کبھی بھی وقت نہیں آ سکتا کہ چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ اب عثمان بن طلحہ کا سر جو ہے وہ یوں جھکا ہوا ہے اور چابیاں جو ہے بیت اللہ کی وہ میرے پیغمبر کے ہاتھ میں۔ فرمایا عثمان سر اٹھا کے دیکھو یہ کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے مسکرا کے کہا عثمان اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تجھ سے چابی مانگی تھی، تو نے کہا تھا کہ میں نہیں دوں گا، میں نے کہا تھا ایک وہ وقت بھی آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ دیکھ عثمان میرے رب نے آج میری بات کو سچا کر دیا۔ مولانا عمر فاروق کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پیغمبر کا کردار ہے۔ میرا اور آپ کا کردار لوز ہو سکتے لیکن میرے مصطفیٰ کے کردار پہ کوئی داغ نہیں آ سکتا۔ میرے نبی کا کردار تو اتنا صاف ہے کہ دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ما وجدناک الا صادقا و امینا۔ میرے محبوب آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑا امانت دار کوئی نہیں۔ مکہ کا دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس آئے۔ یہ عثمان بن طلحہ وہ ہیں جن کے ہاتھ کے اندر بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ کس کی چابیاں تھیں بھائی؟ بیت اللہ کی۔ ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے عثمان یہ بیت اللہ کی چابی تو مجھے دو، میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کروں، میں نوافل ادا کر لوں۔ تو وہ عثمان بن طلحہ جو تھا نا ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مکی دور تھا، اللہ کے نبی کو کہنے لگا میں تجھے چابی دوں، آپ کو چابی دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب نے مسکرا کے کہا اے عثمان ایک وہ بھی وقت آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ وہ آگے سے تنزیہ طور پہ کہنے لگا کہ یہ وقت قیامت تک قریش دیکھ سکتے نہیں، یہ کبھی بھی وقت نہیں آ سکتا کہ چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ میرے دوستو سنیے، جب فتح مکہ کا موقع ہوا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے جب مکہ کو فتح کیا، میرے نبی فاتحانہ انداز کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کو دیکھ کر یہ عثمان بن طلحہ جو ہے یہ بھاگتا ہوا چھپ گیا کہ اب میری خیر نہیں، میری گردن اڑ جائے گی۔ اس کو وہ منظر یاد آ گیا کہ میں نے تو چابی نہیں دی تھی اللہ کے نبی کو، اب میری خیر نہیں ہے، میری گردن اڑا دی جائے گی۔ چنانچہ یہ چھپ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا علی عثمان بن طلحہ کو ڈھونڈ کے لا اور اس سے چابیاں بھی بیت اللہ کی لے کے آؤ۔ میرے دوستو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا، علی کہتے ہیں میں نے عثمان بن طلحہ کو ڈھونڈا، اس کو پکڑ کے اللہ کے نبی کے دربار میں لے کے آیا۔ اب عثمان بن طلحہ کا سر جو ہے وہ یوں جھکا ہوا ہے اور چابیاں جو ہے بیت اللہ کی وہ میرے پیغمبر کے ہاتھ میں۔ اب عثمان بن طلحہ نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، چابیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کی طرف دیکھا، فرمایا عثمان سر اٹھا کے دیکھو یہ کیا ہے۔ اب عثمان بن طلحہ شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ میرے پیغمبر نے مسکرا کے کہا عثمان اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تجھ سے چابی مانگی تھی، تو نے کہا تھا کہ میں نہیں دوں گا، میں نے کہا تھا ایک وہ وقت بھی آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ دیکھ عثمان میرے رب نے آج میری بات کو سچا کر دیا، یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت عباس حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، چچا ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ بیت اللہ کی چابیاں جس کے ہاتھ میں ہوں، اللہ کے نبی یہ چابیاں ہمیں دے دو، ہم آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اہل بیت کے لوگ ہیں، یہ عزت ہمیں ملنی چاہیے۔ میرے پیغمبر نے اپنے چچا کی بات کو انسنی کر دیا، فرمایا عثمان کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عثمان بن طلحہ کھڑے ہو گئے، میرے پیغمبر نے چابیاں لی اور حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں لے کے فرمایا عثمان یہ چابیاں لے لو اور آج کے بعد قیامت تک یہ چابیاں تمہارے خاندان میں رہیں گی اور کوئی تم سے لے نہیں سکے۔